اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں لاکھ انعام ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ توفیق دی کہ ہم یہاں پر اللہ کے حکم کی تابعداری میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ایک ایک پل جو گزرتا ہے وہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن شریف میں، اے مسلمان بندوں، اے بندوں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری نہ کرو۔ تو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، جتنا ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اتنا ہی اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ذکر کرتا ہے۔ حدیثوں میں بہت تفصیل کے ساتھ سب موجود ہے۔ اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے؟ ایک تو ہوتا ہے زبان سے ذکر، آپ پڑھیں گے سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کا ذکر زبان سے۔ ایک ہے اللہ کا ذکر دل سے، آپ کا دل گواہی دے کہ ہاں واقعی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ آپ زبان سے نہیں بول رہے، آپ کا دل گواہی دے رہا ہے۔ آپ دل و جان سے اللہ کی تابعداری کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں، اللہ کا حکم مان رہے ہیں۔ خشوع اور خضوع، عاجزی انکساری، اللہ کے حکم کے آگے جھکنا۔ اگر کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، فوراً آ کے جھکا لو، فوراً گردن جھکا لو، فوراً اس کو پورا کرو۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے یا آپ سنتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، بس سنتے ہی گردن جھکا لو۔ عاجزی انکساری، اللہ کے آگے جھکنا آپ کے دل میں۔ کبھی کبھی آپ کوئی زبان سے نہیں بول رہے، زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بول رہے، لیکن دل آپ کا اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے۔ اللہ کے جو نعمتیں اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی قدرت کے جو نظارے نظر آ رہے ہیں، آپ کا دل گواہی دے رہا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اللہ کا ذکر ہاتھ پیر سے، جیسے آپ حج کرنے جا رہے ہیں، آپ زبان سے لبیک بھی کہہ رہے ہیں، احرام باندھ کر آپ اللہ کے آگے جھکے ہوئے بھی ہیں، اور ہاتھ پیر سے بھی لگے ہوئے ہیں، یہاں جانا وہاں جانا، ادھر جانا ادھر جانا۔ تو کوئی بھی ذکر ہے، چاہے زبان سے ہو، چاہے دل سے ہو، چاہے ہاتھ پیر سے ہو۔ جیسے یہ نماز ہے نا، نماز یہ تینوں طرح کے ذکر کو شامل ہے۔ آپ اس میں قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہیں، سبحانک اللہم بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، یہ زبان سے ہو گیا۔ اور عاجزی انکساری، آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ جب انسان کسی وزیر یا بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے
یا جج کے سامنے کھڑے ہوتا ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے نا کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہوں، کس کے سامنے میں کھڑا ہوں، وہ سوچتا ہے نا۔ جتنے بڑے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ اتنا ہی ادب سے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تو سب سے بڑا ہے، وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو خالق کائنات ہے۔ جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں تو کتنا ادب ہونا چاہیے۔ ہمارا دل بالکل اللہ کی عبادت کے سامنے جھکا ہونا چاہیے۔ تو نماز میں آپ جب تسبیح پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو زبان سے بھی ذکر ہے، اور جب عاجزی کے ساتھ سر جھکائے، گردن جھکائے کھڑے ہیں تو وہ دل سے بھی ہے۔ اور کبھی آپ اٹھ رہے ہیں، کبھی رکوع میں جا رہے ہیں، کبھی قیام میں جا رہے ہیں، کبھی قاعدے میں بیٹھ رہے ہیں، کبھی کھڑے ہو رہے ہیں، تو آپ کا ہاتھ پیر بھی لگے ہوئے ہیں اللہ کے ذکر میں۔ تو اللہ کا ذکر جیسے بھی آپ کریں گے نا، اس کا اجر ہے، بہت ثواب ہے، بہت ثواب۔ اب کئی دفعہ سوچتے ہیں لوگ کہ بھئی ہم اللہ کا ذکر کیا کریں، ہمیں تو قرآن شریف پڑھنا آتا نہیں۔ لوگ یہ سوچتے ہیں ہمیں تو قرآن شریف پڑھنا آتا نہیں، ہم کیا کریں۔ سب سے اچھا ذکر جو ہے، آسان ذکر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے آسان، جو بچے کو آتا ہے، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ جب اللہ کے لیے جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اس میں اعظم بھی ہے، لا الہ الا اللہ کے اندر اسم اعظم بھی ہے، اور اسم اعظم کو پڑھ کر جب آپ دعا کرتے ہیں تو زیادہ تر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، وہ سب سے زیادہ ان کے لیے ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں جن کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، اور جو قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں وہ تو سبحان اللہ، اور جو نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں وہ تو سبحان اللہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی طرف دھیان رکھے، اور یہ کہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے میں راضی ہوں۔ میرے پاس کیا تھا بھئی، آدمی کارخانے میں کام کرتا ہے، دکانیں سجاتا ہے، شو روم بناتا ہے، تو شو روم بنا لینے سے یا کارخانے میں مال بنا لینے سے کوئی بک تھوڑی جاتا ہے۔ گاہک کے دل میں اللہ ڈالتا ہے، گراہک کو اللہ تعالیٰ خود بھیجتا ہے۔ آپ یہاں سامنے بازار میں چلے جائیے، ہزاروں دکانیں ہیں کپڑے کی، ہزاروں، بہتر سے بہتر دکانیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس دکان میں بھیجتا ہے، کسی کو اس دکان میں بھیجتا ہے، کسی کے دل میں ڈالتا ہے۔ تو اگر انسان دل میں سوچے تو اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں ہمارے ساتھ ہر وقت ہیں۔ تندرستی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب آپ مسجد میں آئے ہیں تو آپ گھر سے لے کے مسجد تک جب آئے ہیں تو راستے بھر میں اور مسجد کے یہ پتھر آپ کی گواہی دیتے ہیں۔ بلکہ مجھے یاد آیا، ایک بیچارے بوڑھے صاحب تھے، کافی دن کی بات ہے، بوڑھے صاحب تھے، وہ کبھی یہاں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، کبھی وہاں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، کبھی ادھر پڑھ رہے ہوتے تھے۔ میں دیکھتا تھا، کافی دن کی بات ہے، 20-25 سال پہلے۔ تو وہ بس نئی جگہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا، آپ کبھی یہاں نماز پڑھتے ہیں، کبھی وہاں پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے، بیٹا یہ مسجد کا پتھر گواہی دے گا تو میں چاہتا ہوں پوری مسجد ہی میں نماز پڑھوں، تاکہ ساری مسجد کے پتھر گواہی دیں گے کہ ہاں اس نے سجدہ کیا تھا۔ جذبہ ہے نا، ایک جذبہ ہے، ایک شوق ہے۔
کہ عبادت میں ہم کیسے آگے بڑھیں. یہ مسجد کا پتھر گواہی تو دے گا، اور جس جگہ پر آپ سجدہ کر رہے ہیں نا وہ جگہ بھی گواہی دے گی. جس زمین پر ٹکڑے پر آپ سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ فخر کرتا ہے، وہ زمین فخر کرتی ہے کہ میرے اوپر ایک اللہ کے بندے نے سجدہ کیا. ہر چیز اللہ کے ہاں ریکارڈ میں ہے، کوئی چیز ریکارڈ سے اللہ کے باہر نہیں.